بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکھ ہدایہ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا آپ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بچھو کے زہر، دیوانگی اور جادو ٹونے تک کا کامیاب علاج کیا، اور جو صورت مختلف جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے اس قدر مؤثر اور مجرب ہے کہ اس کا ایک نام ہی شافیہ یعنی شفا دینے والی رکھ دیا گیا؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عظیم صورت کے فضائل اور فوائد سے آگاہ کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح اصحاب رسول نے اس صورت سے جسمانی اور روحانی امراض میں مبتلا افراد کا علاج کیا۔ لیکن اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سیکھ ہدایہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل سیکھ ہدایہ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے پیغام کا خلاصہ قرآن اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان مشرکین کی باتوں پر غم نہ کریں، بلکہ اس نعمت کو یاد کریں کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم یعنی سورہ فاتحہ کی دولت سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی، اور نہ ہی قرآن میں نازل کی گئی ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبریل امین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی۔ جبریل امین نے کہا کہ ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا۔ وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں، ایک نور سورہ فاتحہ کا اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے جس آیت کی تلاوت کریں گے تو اس میں مذکور چیز آپ کو ضرور ملے گی۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے، جب کبھی بیمار پڑو تو اس سورت کے ذریعے شفا حاصل کرو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کیا، اور میں نے شفا کے حوالے سے اس کی بڑی عجیب و غریب تاثیر دیکھی۔ دوستو، اسی طرح بے شمار واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سورہ فاتحہ سے بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانثار اصحاب نے سفر کیا۔ دوران سفر انہوں نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ انہوں نے چاہا کہ اس مقام پر رہنے والے قبیلے کے لوگ انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے ہر طرح کوشش کی لیکن ان کا سردار ٹھیک نہ ہو سکا۔ آخر میں انہوں نے سوچا کہ جو نئے لوگ یہاں رکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی دم یا جھاڑ کی چیز ہو جس سے ہمارے سردار کو صحت مل جائے۔ سو قبیلے والے صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اور ہماری ہر طرح کی کوششوں کے باوجود بھی اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی، کیا تم میں سے کسی کے پاس دم کرنے کی کوئی چیز ہے؟
ایک صحابی نے کہا کہ خدا کی قسم میں اسے دم کروں گا، لیکن چونکہ تم نے ہماری میزبانی سے انکار کر دیا تھا اس لیے اب میں بھی اجرت کے بغیر دم نہیں کروں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ 30 بکریوں کے عوض صحابی دم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول گئے اور سردار کو سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں زہر کا اثر جاتا رہا اور سردار حشاش بشاش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس قبیلے والوں نے صحابی کو طے شدہ بکریاں دے دیں۔ جب وہ بکریاں لے کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو کچھ لوگوں نے بکریوں کے تقسیم کرنے کا مشورہ دیا، لیکن سورہ فاتحہ سے دم کرنے والے صحابی بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم اس واقعے کو ذکر کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کریں گے۔ جب نبی مکرم کی بارگاہ میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی ایک دم ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، ان بکریوں کو تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اسی طرح حضرت خارجہ تمیمی رضی اللہ عنہ کے چچا روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے کہ رستے میں عرب کے ایک قبیلے سے ہمارا گزر ہوا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ اس شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جو خیر و بھلائی لے کر آیا ہے، تو کیا آپ لوگوں کے پاس ہمارے ایک دیوانے کے لیے کوئی دوا یا دم ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مجنون کو لانے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ایک مجنون کو لے آئے۔ حضرت خارجہ کے چچا فرماتے ہیں کہ میں 3 دنوں تک سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرتا رہا، جس کے نتیجے میں وہ دیوانہ شخص ایسا تر و تازہ اور صحت مند ہو گیا جیسے کہ کسی غلام کو آزاد کر دیا گیا ہو۔ دوستو، اگرچہ نزول قرآن کا اصلی اور بنیادی مقصد قلب و روح کی بیماریوں کو دور کرنا ہے، لیکن ضمناً قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف جسمانی امراض کے لیے ایک بہترین علاج ہیں۔ علماء امت اور بزرگان دین نے احادیث و آثار اور کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں مختلف صورتوں کے خواص اور فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ سورہ فاتحہ کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ہمیشہ بیمار رہتا ہو یا ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے خزانوں سے نوازے گا، بلکہ جسمانی صحت اور روحانی مراتب سے بھی سرفراز کرے گا اور اسے کبھی کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم نعمت کی قدردانی کرنے اور اس کے تمام خواص اور فوائد و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل سیکھ ہدایہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔